الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل شانه في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، یہ بات ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اگلے پل میں، آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کیا رونما ہوگا، ہم کیسے حالات سے دوچار ہوں گے، انسان کو اس کا علم نہیں دیا گیا. کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات پر جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان اس یقین میں تبدیل ہو کہ جو کچھ اس دنیا میں رونما ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے حکم، اللہ رب العالمین کی مشیت
اور اللہ رب العالمین کی قضا اور قدر کے مطابق ہوگا۔ حالات کی نزاکت، حالات کی سنگینی، حالات کی پیچیدگی، اذیت ناکی کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جس طرح سے چاہے اس کا یہ وعدہ ہے آزما کر رہے گا، اور یہ آزمائش ایک مسلمان کی زندگی کا جزو لا ينفک ہے، جس سے کبھی بھی وہ الگ نہیں رہ سکتا۔ اسلام ہمارے پاس عقائد بھی لایا اور اچھی خصلتیں، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار بھی لے کر آیا۔ اسلام میں جتنی بھی اچھی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جو حیا کی خصلت ہے، حیا، وہ انتہائی اہم، انتہائی ضروری اور انتہائی ہر دل عزیز اور خوبصورت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ برائی، فحشکاری، بدطینتی، بدخلقی کہیں نظر آئے تو وہ عیب کی چیز ہے، اور حیا جہاں آ جائے تو مسلمان کو مزین کر دیتی ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کس چیز کا نام؟ شرم۔ شرم انسان کا، مسلمان کا فوری طور پر ان چیزوں سے متاثر ہو جانا جن کو دین نے برا قرار دیا ہے، فوراً اس سے متاثر ہو جانا۔ تو یہ حیا جس شخص کے اندر ہوتی ہے، اس کا رشتہ اللہ رب العالمین سے بہت قوی ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا میں اپنی ذات سے کسی کو ادنا سی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور اس دنیا میں بسنے والے انسان کے حقوق کو وہ سمجھتا ہے۔ اور یہ حیا، اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کی حیا ہوتی ہے۔ ایک حیا وہ جو ہم اللہ رب العالمین سے کریں، وہ ہے اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجاوری اور اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے منہیات سے اجتناب اور دوری۔ اس سے دین صحیح ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین پر یقین جازم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مشہور ترین دعا جو آپ نے بتلائی، اپنی امت کو بار بار اس کو پڑھا کیجیے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، میرے دین کی اصلاح کر دے جس پہ میرے سارے معاملات کی مضبوطی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں میری گزر بسر ہے، میری روزی روٹی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، آخرت کی اصلاح کر دے جس کی طرف یقینی طور پر لوٹ کر جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ،
وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍّ، اور اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ خیر دے دے اور موت دے کر مجھے ہر طرح کے شر سے محفوظ کر دے اگر موت آئے تو۔ انسان مسلمان کی فلاح اور کامیابی صرف اور صرف خیر کے کرنے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کرو تبھی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ برائی کے کام کر کے نہ تو دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی نہ آخرت میں سرخروئی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ تو سوائے خیر کے تو اللہ رب العالمین سے شرم، اس کے اوامر کی اطاعت، اس کے منہیات سے اجتناب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کرام کی جماعت سے کہا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ نحن نستحی من اللہ والحمد للہ، ہم اللہ سے شرم کرتے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو اللہ سے شرم کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیس کذالک، ایسے نہیں، ولیکن الحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما عوى، ان تحفظ الرأس وما وعى۔ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور سر میں جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ سر میں کان ہے، بری باتیں مت سنو، سر میں آنکھ ہے، برائی کی چیزیں مت دو۔ سب سے خطرناک چیز یہ ہے سر میں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں لے جانے والی چیز اسی زبان کے کرتوت ہے۔ ان کی حفاظت کرو پہلے سر کی، وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کرو۔ کیا جا رہا ہے اس پیٹ میں، حلال کا ہے کہ حرام کا، کسی کا غصب شدہ ہے یا جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، حیا یہ ہے کہ تم موت کو، موت کے بعد کی بوسیدگی کو یاد کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آخرت کی طلب جس شخص کے اندر ہوگی وہ دنیاوی زیب و زینت کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَىٰ، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو اتنے کام کرے گا، استحیا من اللہ حق الحیا، وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں حیا اور شرم کرے گا۔ اور لوگوں سے شرم کرنا، لوگوں سے کیسے شرم کیا جائے؟ لوگوں کو اپنی ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھنا، زبان پر کسی کا ذکر نہ آئے مگر اچھائی کے ساتھ، زبان سے کسی کی برائی نہ نکلے، اپنی ذات سے کسی کو ادنا سی تکلیف نہ دی جائے، اور تمام لوگوں کے حقوق کی پورے طور پر پاسداری کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ جس طرح سے ہم گوشت پوش کا ایک وجود انسان کی شکل میں ہے، ویسے یہ ہمارا دوسرا بھائی بھی انسان۔ اور کھلم کھلا، اصل چیز کھلم کھلا برائی نہ کرے، کھلم کھلا برائیوں کا اظہار نہ کرے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل امتی معافن الا المجاہرین، سب کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن کھلم کھلا برائی کرنے والے کو معاف کرنا
مشکل ہے. وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ بدتمیزی کی بات ہے یہ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانِ إِنِّي فَعَلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا. کہا کہ کوئی کام اگر رات میں اس سے ہو جائے اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور صبح اٹھ کر کے وہ منادی لگائے کہ اے فلاں یہاں ہو یہاں سنو سنو سنو، رات میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے. وقت بات یستر اللہ رب العالمین نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا. فاصبح یکشف عن سر اللہ عنہ، اللہ کے پردے کو اس نے تار تار کر دیا، ہٹا دیا. یہ ہے دوسروں کے ساتھ برائی کرنا اور دوسروں کے ساتھ حیا کرنا، یعنی کلم کلا کبھی بھی برائی کا اظہار نہیں. اپنے آپ کے ساتھ حیا کرنا. اپنے آپ کے ساتھ حیا کیسے کرے گا؟ جرأت انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے خلوت میں، جہاں وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی بھی برا کام کرنے کا جی چاہتا ہے کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو یہ نصیحت کی کہ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کا خوف جہاں کہیں بھی تم رہو، خلوت میں جلوت میں جہاں کہیں بھی تم رہو رہے. اور یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین ہماری خلوتوں سے بھی اسی طرح باخبر ہے جس طرح ہماری جلوت سے. اور یہ حیا ایک مومن کے لیے اسی طرح ہے جس طرح کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے. جیسے کھیتی کو پانی ملتا ہے تو کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح سے جب مسلمان کے اندر حیا ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تر و تازگی اور رونق ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا کا تعلق ایمان سے، ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور والبضاعۃ من الجفا والایمان فی الجنہ، ایمان جنت پہ یعنی حیا ہے تو جنت ہے. والبضاعۃ من الجفا، اور بدتمیزی بے حیائی یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اور یہ چیز جہنم میں لے جانے والی. اور ایسے باحیا آدمی کو ہی اللہ رب العالمین کا ولی کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا دوست کہا جاتا ہے. وہ آج طرح طرح کے آلام و مصائب، غم و اندوہ مسلمانوں کو، دنیا کے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دو ہی شکلیں ہیں تمہارے لیے، یا تو تم میرے ولی بن جاؤ، تمہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، اور یا تم شیطان کے ولی بن جاؤ. اگر میرے ولی ہو تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ ان کو آگے آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے قیامت کا، اور نہ دنیا کے مصائب اور آلام میں وہ غمگین ہوتے کیا ملا کیا نہیں ملا کتنا ملا. ان سب چیزوں کے بارے میں وہ نہیں سوچتے، اس لیے کہ جو ملنا ہے برحق ہے، مقدر شدہ ہے، یقینی ہے، ویسے ہی جیسے سورج نکلا ہوا ہے. جتنا ہم کو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. الذین آمنوا، یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کی. اور تقوی کی زندگی وہی آدمی اختیار کر سکتا ہے جس کے اندر حیا ہو. حیا کے بغیر تقوی کے تصور نہیں. برائیوں سے دامن بچانا، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھانا بغیر حیا کے ممکن ہی نہیں، محال ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دوست ہیں، ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
مومنین کے ولی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کو ضلالت کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست تو شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تو نور سے تاریکی کی طرف لے آتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ جہنمی اور جہنم میں ہمیشہ۔ اور جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا جو ولی ہے، دنیا میں اللہ کے ولی کی حیثیت سے زندگی گزاری تو مرتے وقت فرشتے بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تو تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی، تمہاری نیکیاں لکھتے تھے، تمہارے لیے خیر کی دعائیں کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست تھے۔ سلام کہتے ہیں موت کے وقت فرشتے، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، فرشتے جن کی روح نکالتے ہیں اور پاکیزہ لوگوں کی، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے میں، اپنے اعمال کے۔ قیامت کے دن جب تمام لوگوں پر خوف اور گھبراہٹ طاری ہوگی، ان کے اوپر نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ قیامت کے دن کی ہولناکی تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ہیبت نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، ڈھارس دیں گے اور کہیں گے کہ یہی دن کا تو تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ولی کا مرتبہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ جس کی حفاظت، جس کے دفاع کی ذمہ داری اللہ رب العالمین لے لیں، اس سے بڑا معزز، اس سے زیادہ باسعادت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضت علیہ، کہا کہ بندہ ان چیزوں سے جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہیں فرائض۔ فرائض کو ادا کر کے، واجبات کو پورا کر کے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک لفظ کبھی اپنی دعا میں اللہ رب العالمین سے ہم نے کہا کہ بار الہ تو مجھے اپنا مقرب بدلہ بنا لے، اپنے کرم کا مستحق بنا دے، ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ کبھی کہا ہم نے؟ اس لیے کہ یہ تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، اب جو اس کا برا چاہے گا اسی کا برا ہوگا، اس کا برا نہیں ہو سکتا، اللہ کے ولی کا برا نہیں ہو سکتا، جو اس کا برا چاہے گا اسی کا برا ہوگا۔ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اب بندہ برابر نوافل کے ذریعے تو میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب سوچئے، اللہ رب العالمین کی محبت اپنے ولی سے، یہ اس کی زندگی کی معراج ہے، یہ اس کی زندگی کا سب سے اونچا
اور بڑا مرتبہ ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی، اب دنیا میں کوئی برائی کا کام اس سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ کان کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، منہ کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ بصرہ الذی یبصر بہ، اس کی نظر بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور پیر بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، حدیث کے لفظ پر غور کر لیجئے گا کہ اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور ضرور اس کو دوں گا۔ اللہ کا ولی اللہ سے کچھ مانگے گا تو اللہ رب العالمین ضرور ضرور اس کو۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو پناہ دوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی بغیر حیا اور بغیر شرم کے ادھوری، اس کے دل و دماغ کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں خوشحالی و مسرت نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اگر زندہ رہنا ہے تو حیا کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ولی بن کر زندہ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو اسلامی تعلیمات پر ہمارے قدم کو ثابت کر دے، بہرحال تو ہمیں دین کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنے والا بنا دے۔ بہرحال ہمیں جو لوگ روزگار برسر روزگار ہے، مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے۔ بہرحال تو ہمیں جتنی بھی زندگی دے، صحت و عافیت کی زندگی بر صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر طرح کے موذی اور مہلک امراض سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما۔ بہرحال ہمیں بھی اور ہمارے جو بھائی بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، بہرحال ان سب کی مغفرت فرما۔ بہرحال تو ہمیں جتنی بھی زندگی دے، جتنی سانسیں تو نے ودیعت کی ہیں، اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.